अस्सलाम वालेकुम जी, जर्नी के यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि जहाँ कहीं भी होंगे आप खैरियत से होंगे। अच्छा जी, इस वीडियो में हम बात करेंगे ये काला जादू करने वाले और करवाने वाले, इनकी सज़ा क्या है और हुकूमत का इसमें क्या किरदार है और क्या किरदार नहीं है जो कि होना चाहिए। देखें, पहले तो ये काला जादू ना छुप छुपा के होता था, अब काला जादू जो है ना वो खुल्लम खुल्ला होना शुरू हो गया और हुकूमत जो है ना वो सत्तू पी के सोई हुई है। ठीक है, अब तो फेसबुक पर ऐड चल रहे हैं कि जी बंगाली बाबा, फलाना आमिर बाबा, फलाना आमिर बाबा, इतने जिनके ऐड किए हुए हैं। इंस्टाग्राम पे ऐड चल रहे हैं, फेसबुक पे ऐड चल रहे हैं और लातादाद ऐड चल रहे हैं और फेसबुक पर पेजेस बने हुए हैं और हुकूमत जो है वो इस पर एक्शन नहीं ले रही। बराए नाम एक कानून जो है वो हुकूमत ने बनाया है, लेकिन उस कानून पर अमल दरामद ही नहीं हो रहा और वो कानून जो है वो इतना इफेक्टिव भी नहीं है। उस कानून का कोई फायदा नहीं होगा, काले जादू की रोकथाम नहीं होगी। काला जादू जो है ये कबीरा गुनाह है, जो करवाता है उसके लिए कबीरा गुनाह है, जो करता है उसके लिए कबीरा गुनाह भी है और वो शिरक भी कर रहा है। और अल्लाह ताला ने फरमाया है कि क़यामत के रोज़ हर गुनाह की माफ़ी हो सकती है अल्लाह की रहमत से, और अगर आपने तौबा की हुई है। लेकिन शिरक की अगर आपने दुनिया में तौबा नहीं की तो शिरक की माफ़ी नहीं है। वैसे भी कुरान में आता है ना एक जगह पे कि इन्न शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम, कि जो शिरक करना है ना ये जुल्म अज़ीम है। यानी कि आप अल्लाह ताला के ताबे होने की बजाय आप शैतान के ताबे हो रहे हैं और आप जो है वो किसी और को अपना हाकिम तसव्वुर कर रहे हैं, अपना मबूद तसव्वुर कर रहे हैं, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। देखिए, एक बात याद रखें, हमारे माशरे में ना ये जो काला जादू करने और करवाने में ना औरतें पेश होती हैं और औरतें ही दूसरी औरतों को बरगरा के लेके जाती हैं। एक बीवी है तो वो अपने खामद को अपने काबू में करने के लिए काला जादू करती कराती है। वो भाई आप 5 टाइम नमाज पढ़ो, आप कुरान पढ़ो, आप सुबह शाम के अस्कार करो, आप अल्लाह से दुआ करो कि आपका खामद अच्छा आपकी अगर आपके करीब नहीं है, वो आपको अहमियत नहीं देता, तो आप अल्लाह को राजी करो, अल्लाह उसका दिल नरम कर सकता है आपके लिए। आप अल्लाह को राजी करने की बजाय आप अल्लाह को नाराज करने किसी बंगाली बाबे के पास, किसी आमिल बाबे के पास चली जाती हो। ये जो बीवियां हैं बहुत सारी, ये जो सासें हैं, ये जो भाभियां हैं, ये जो नंदे हैं, औरत ही औरत की इस समाज में, इस माशरे में बहुत बड़ी दुश्मन बनी हुई है और एक दूसरे को तबाह करने के लिए, और खासतौर पर जब मर्द एक से ज्यादा शादियां कर लेता है तो वो दूसरी बीवी पहली बीवी को बर्बाद करने के लिए, पहली बीवी दूसरी बीवी को बर्बाद करने के लिए वो जनाब बाबों के पास जा रही होती है और बाबे जो है वो दिहाड़ियां लगा रहे होती है और कबीरा गुनाह की मुर्तकिब हो रही होती है और वो बीवियां और वो शिरक कर रहे होते हैं और वो कबीरा गुनाह भी कर रहे होते हैं और कुफर कर रहे होते हैं, वो बंगाली बाबे और दिहाड़ियां भी लगा रहे होते हैं। तो खुदा अल्लाह से डरें, खुदा का खौफ करें, अल्लाह का खौफ करें, मत ये बाबों के पास जाएं, मत ये जनाब अपना ये आमलों के पास जाएं। और ऐसे ऐसे बदबख्त लोग हैं, ये क्या करते हैं, ये इस्तिखारे का नाम लेके ना, इस्तिखारे का नाम लेके ये काला जादू कर रहे होते हैं। याद रखें कि जिस शख्स के पास आप जाते हैं इस्तिखारा करवाने, ठीक है, इस्तिखारे के नाम पे धोखा देते हैं आपको, आप जादू करवाने चाहते हैं या इस्तिखारा करवाने चाहते हैं, अगर वो आपकी माँ का नाम पूछ लेता है ना, इसका मतलब है उसने कोई इस्तिखारा नहीं करना, वो कोई दीनी शख्सियत नहीं है, उसने काला जादू करना है, उसने शैतानों से मदद लेनी है, उसने खबीस जिन्नों से मदद लेनी है, उसने गलीज जिन्नों से मदद लेनी है। माँ का नाम जब कोई पूछ लेगा ना तो 100% कन्फर्म है कि ये काला जादू करने वाला बंदा है, ये कुफर है, ये कबीरा गुनाह है, ये बहुत बड़ा शिरक है। इसका ऐसे लोगों का ठिकाना जो वो जहन्नम है। याद रखें, एक तो ये, दूसरा ये कि ये जो काला जादू करने वाले हैं ना, ये ज़िना बहुत करते हैं और ऐसी ऐसी बदबख्त औरतें हैं कि वो इन बाबों के साथ ज़ना कर लेती हैं। ये बाबा ही ज़ना करते हैं उन औरतों के साथ। वो कहते हैं खामद को काबू में करना है, आपको ये अमल करना पड़ेगा, मुझे आपके साथ जो है वो ये चंद लम्हात गुजारने पड़ेंगे तन्हाई में, तो ये अमल ताकतवर होगा जी, ये अमल मजबूत होगा, आपका खामद आपके, वो अक्सर ऐड चाह रहा होता है ना, महबूब आपके कदमों में। ये जना करते भी हैं, ये जना करवाते भी हैं, ये ऐसे बदबख्त खबीस लोग हैं। अच्छा, पहली तो बात है, ये जो काला जादू करते कराते हैं इनके बच्चे पैदा नहीं होते। दूसरा, ये बच्चे पैदा होते हैं तो खास तौर पर ये इन बाबों के अमलों के बच्चे बचते नहीं हैं, मरते हैं। बच्चे पैदा होते हैं मर जाते, पैदा होते मर जाते हैं। मजदूर पैदा भी होते हैं, जिनके बीमार पैदा होते हैं, बीमार पैदा होते हैं वो मर जाते हैं, या पैदा होने के बाद वो बीमार होते हैं तो मर जाते हैं। फिर ये बदबख्त लोग ये क्या करते हैं, ये अपना ये जो उल्लू होता है ना, उल्लू खास तौर पर और जानवरों के नपाक खून से नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह माफ करे, ये कुरान की आयतें लिखते हैं। अक्सर बड़ी ईद पर आपने देखा होगा, अगर आप ऊंट की कुर्बानी करते हैं या आपके इलाके में ऊंट की कुर्बानी होती है तो बाज़ लोग आते हैं, वो कहते हैं जी हमें ऊंट की हड्डी चाहिए। जो बंदा आपसे ऊंट की हड्डी मांगने आए ना, उसको आपने ऊंट की हड्डी कतई नहीं देनी, उसको गोश्त भी नहीं देना आपने, ठीक है जी। अच्छा, फिर ये क्या करते हैं, ये एक तो ऊंट की हड्डी से काला जादू होता भी है, काले जादू का तोड़ भी होता है। एक सर्विसेज हॉस्पिटल के डॉक्टर है, मुझे उनका नाम भूल गया है, आप गूगल पे यूट्यूब पे लिखिएगा सूर्य रहमान थेरेपी, तो या सूर्य रहमान से बीमारियों का इलाज सर्विसेज हॉस्पिटल का रेफरेंस दे दीजिएगा। मैं उनकी एक वीडियो देख रहा था, वो बता रहे थे कि उनके पास एक पेशेंट आया, उसकी बड़ी बुरी हालत थी और वो तो खुद तो बड़ी उम्र का था, लेकिन उसके साथ जो औरत थी वो एक यंग लड़की थी। तो उससे पूछा कि आप इसकी क्या लगती है, उसने कहा जी मैं इसकी बीवी हूँ। वो डॉक्टर परेशान हो गए, ये तो यंग लड़की है और ये इस बंदे की उम्र ज्यादा और उसकी हालत बड़ी खराब है। उस लड़की से जब उसकी हिस्ट्री पूछी तो उन्होंने कहा कि ये काला जादू करता है और ये बड़े अरसे से कर रहा है।
اور اس نے چھوڑ دیا تھا, اس نے پھر کرنا شروع کر دیا. تو جب وہ اس کو آئی سی یو میں رکھتے تھے, اب سروسز ہاسپٹل لاہور میں آئی سی یو میں سورہ رحمان کی تلاوت کی جاتی ہے, اور بہت سے مریضوں کو سورہ رحمان قاری عبدالباسط مصری کی آواز میں بغیر ترجمے کے تلاوت سنانے سے شفا ملی ہے. یہ لاہور سروس ہاسپٹل کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. وہ کہتے ہیں جب ہم سورہ رحمان کی تلاوت چلاتے تھے نا آئی سی یو میں, اس بابے کے منہ میں سے, ناک میں سے, آنکھوں میں سے, کانوں میں سے سونڈیاں نکلنا شروع ہو جاتی تھی. اللہ معاف کرے, توبہ استغفر اللہ. یہ جو کالا جادو لوگ کرتے ہیں نا, یہ جو بابے ہوتے ہیں, ان کی جان بڑی مشکل سے نکلتی ہے, بڑی اذیت سے نکلتی ہے. ان کا جو آخری وقت ہوتا ہے نا بڑی اذیت والا ہوتا ہے. اچھا, آپ کی فیملی میں جب کوئی فوت ہو نا, اور یہ اکثر عورتیں نہلانے جو آتی ہیں نا, آپ نے ان عورتوں پر خاص نظر رکھنی ہے, خاص نظر رکھنی ہے. یہ جو عورتیں اپنا مردوں کو نہلانے آتی ہیں نا, یہاں یہ جو مرد بھی مردوں کو نہلانے آتے ہیں, یہ کیا کرتے ہیں, یہ گھر والوں سے بچا کے نا, یہ مردے کے منہ میں نا تویز ڈال دیتے ہیں کالا جادو کا اثر سخت کرنے کے لیے, اس کو پکا کرنے کے لیے. یہ مردے کے منہ میں تویز ڈال دیتے ہیں اور فٹافٹ اس کا منہ باندھ دیتے ہیں, یا اس کے منہ میں جناب کوئی پٹی یا کوئی روئی دے دیتے ہیں تاکہ تویز پکڑا نہ جائے. تو ایک عورت کے ساتھ اس طرح ہوا, وہ عورت مردوں کو نہلاتی تھی اور وہ ان کے منہ میں تویز رکھ دیتی تھی, ٹھیک ہے, کالے جادو کی غرض سے. یعنی کہ مردے کے منہ میں تویز رکھنا, اور ان کو حکم یہ ہوتا ہے, ان کو یہ عامل یہ کہتے ہیں کہ آپ نے تویز ایسی جگہ پہ رکھنا جہاں پر کوئی دوسرا انسان پہنچ کے اس تویز کو وہاں سے اٹھا نہ سکے, نکال نہ سکے. اچھا, یہ پتلوں پہ بھی نا چھوٹے چھوٹے پتلے بنا کے نا اس پر بھی سنیاں اندر پیوست کر کے یہ کالا جادو کرتے ہیں. اب وہ ایک عورت کا واقعہ, اور یہ سچا واقعہ, یہ عورت گئی عمرہ کرنے گئی, تو یہ بیت اللہ میں گئی, تو اس کو وہ جو بیت اللہ کا کمرہ ہے نا جسے ارد گرد ہم طواف کرتے ہیں, اس کو وہ نہ نظر آیا. اس نے ایک عالم سے بات کی, اس نے کہا مجھے نظر نہیں آیا. اس نے کہا تو کچھ غلط کرتی رہی ہے جس کی وجہ سے تجھے نظر نہیں آیا. تو اس سے پھر اس کی ہسٹری پوچھی. اس نے کہا ہاں میں نا کالا جادو کرتی رہی ہوں اور میں مردوں کے منہ میں تویز ڈالتی تھی. انہوں نے کہا بس اسی وجہ سے تجھے جو ہے نا یہ بیت اللہ نظر نہیں آیا. تو جب آپ کی فیملی میں کوئی فوت ہو, کوئی مردے کو نہلانے, کوئی مرد آئے, کوئی عورت ہے, آپ نے خاص نظر رکھنی ہے کہ وہ آپ کے مردے کے منہ میں یا مردے کے جسم میں کہیں بھی تویز نہ اس کے منہ میں ڈال سکے یا تویز نہ چپکا سکے, ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو کالا جادو کرنے والے ہوتے ہیں نا, یہ چھوٹے, آپ نے دیکھا ہوگا آج کل چھوٹے بچیوں سے زیادتی کر کے نا ان کو قتل کر کے ان کو پھینک دیا جاتا ہے, یا ان کو بیہوش کر کے زندہ جلا دیا جاتا ہے. یہ جو کالا جادو کرنے والے ہوتے ہیں نا, یہ کیا کرتے ہیں, یہ خاص طور پر چھوٹے بچیوں سے یہ زنا کرتے ہیں, زنا کر کے ان کو بیہوش کر کے ان کو زندہ چلا دیتے ہیں, اور یا جناب ان کو قتل کر دیتے ہیں, ان کو مار دیتے ہیں. اور یہ بہت زیادہ ہاتھ ان میں ان لوگوں کا ہوتا ہے جو یہ عامل, یہ بابے, یہ کالا جادو کرتے ہیں, اور یہ کرواتے بھی ہیں. یعنی کہ جو ان کے پاس گیا ہے نا, انہوں نے ان سے کہنا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے تو آپ کا عمل جو ہے نا وہ مضبوط ہوگا, کالا جادو پکا ہوگا. اپنے بچوں اور بچیوں پہ نظر رکھیں, ٹھیک ہے جی, خاص طور پر نظر رکھیں, باہر ان کو اکیلے مت جانے دیجیے. اچھا, پھر یہ کالا جادو کرنے والے نا پاک نہیں رہتے, یہ نہاتے نہیں, یہ ناپاک رہتے ہیں, یہ اپنا پیشاب پیتے ہیں, یہ اپنا پخانہ کھاتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں, یہ کالا جادو کروانے کے لیے, یہ ایک سچا واقعہ ہے, اور ہماری دور کے رشتہ دار ہے, اس مرد نے جو ہے وہ اپنا دوسری شادی کر لی تھی. تو اس کی جو دوسری شادی کرنے والی جس عورت سے اس نے دوسری شادی کی تھی, وہ عورت عامل کے کہنے پہ, بابے کے کہنے پہ کیا کرتی تھی, اس کے جو پیریڈز کا خون ہے نا, اس کے جو مینسز کا جو ویسٹ ہے, اس کی جو ماہواری آتی تھی, وہ اس کو کھانے میں مکس کر کے کھلاتی تھی, تاکہ وہ مرد اس سے شادی سے پہلے ملنے جاتا تھا, اور وہ شادی سے پہلے اس کو اپنے پیریڈز کا ویسٹ, اپنے پیریڈز کا گندا غلیظ ناپاک خون اس کو کھانے میں ڈال کے اپنے گھر بلاتی تھی, اور اس کو کھانے میں مکس کر کے کھلاتی تھی, اور شادی کے بعد بھی کھلاتی تھی, اور وہ پکڑی گئی. ٹھیک ہے جی. اچھا, ایک تو یہ عامل, یہ بابے آپ جائیں گے نا, ان کی شکل پہ لانتیں پڑی ہوتی ہیں. اور ایک چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے, ان کے یہ کالے کپڑے پہنتے ہیں, اور یہ اندھیرا رکھتے ہیں, روشنی نہیں رکھتے, ان سے بڑی گندی غلیظ قسم کی کراہت آتی ہے, ان سے بڑی بدبو آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. میری بہت سے لوگوں سے بات ہوئی, اور وہ کہتے ہیں یہ اس طرح کا ہو گیا ہوتا ہے, جگہ جگہ پہ انہوں نے نا کالا رنگ یا کالے کپڑے لٹکائے ہوتے ہیں. اچھا, ایک تو یہ خود بھی اپنا پیشاب پیتے ہیں, پخانہ کھاتے ہیں, عورتوں کے مینسز کھاتے ہیں, اور پھر یہ عورتوں کو بھی کھلاتے ہیں, اور عورتوں کو کہتے ہیں اپنے خاوند کو قابو کرنا ہے تو یہ اپنے مینسز کا خون اپنے خاوند کو کھلاؤ سالن میں ڈال کے. ٹھیک ہے جی, چاہے ایک قطرہ ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں, یہ ایک تو ظاہری بات ہے نیکی کا کام خود نہیں کرتے, اور پھر یہ جو ان سے جادو کروانے جاتے ہیں نا, یہ ان کو بھی کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی نیکی کا کام نہیں کرنا, 40 دن کا چلا ہوتا ہے ان کا. اچھا, یہاں تک کہ ایک بندہ تھا, اور یہ اپنا ہماری فیملی ایک دور کے جاننے والے ہیں, اس کا واقعہ ہے, اس کے ساتھ اس طرح ہوا, اس نے کہا جی جادو اثر نہیں کیا. وہ کہتا تم نے کوئی نا اچھا کام کیا, تم نے کوئی نیکی کا کام کیا, سوچو. وہ کہتا جی میں نے کوئی نہیں کیا. اس نے کہا نہیں تم نے کیا, یہ ہو نہیں سکتا جادو اثر نہ کرے, میں نے بڑا پکا جادو کیا تھا. اچھا, یہ کیا کرتے ہیں, یہ کہتے, وہ بندہ یہ کہتا ہے میں نے نا ایک جگہ پر نا وہ آدھی اینٹ پڑی ہوئی تھی ہماری گلی میں, میں نے وہ اینٹ اٹھا کے سائڈ پہ کی تھی. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ یہ راستے سے پتھر کو ہٹا دینا بھی نیکی کا کام ہے, تو وہ کالا جادو اثر نہیں کیا. یہ اتنے بدبخت, اتنے ظالم لوگ ہیں. اچھا, یہ جو ان سے جادو کروانے جاتے ہیں نا, یہ ان کو بھی کہتے ہیں کہ یہ آپ اپنا پیشاب پیو, پخانہ کھاؤ اپنا, تو لوگ کرتے ہیں. اچھا, یہ جو آج کل ایک بڑا نا یہ اپنا مسئلہ بنا ہوا ہے, قبرستانوں میں جب کسی عورت کو دفنایا جاتا ہے نا, تو پتہ چلتا ہے جی 2-3 دن بعد وہ قبر کھلی, اور قبر میں جناب وہ عورت کے ساتھ جا کے وہ کالا جادو کرنے والے نے زنا کیا.
تو یہ جو کالا جادو کرنے والے ہیں نا، یہ ان کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. یہ واقعے جو اتنے زیادہ عام ہو رہے ہیں نا، یہ ہر شہر میں یہ واقع ہو رہے ہیں. اور پچھلے دنوں بھی کراچی میں ایک بندے کو پکڑا، اس کو موقع پہ پکڑ کے علاقے کے لوگوں نے بڑا زدوں کو کیا اور بڑا اس پہ تشدد کیا. بالکل اچھا کیا، بلکہ ان کو مار دینا چاہیے تھا اس کو، تو زندہ نہیں تھا چھوڑنا چاہیے ایسے بدبخت لوگوں کو. تو وہ جناب اس نے کہا کہ میں نے بڑی قبروں میں اس طرح کیا ہے. تو یہ کالا جادو کرنے والے لوگ بھی ایسے کرتے ہیں. اب حکومت کا یہاں پر کیا کردار ہونا چاہیے؟ حکومت کا یہاں پر ایک تو حکومت نے کیا کیا جی، اپنا 10 لاکھ روپے تک جرمانہ، 7 سال قید. او بھائی آپ اس کو 7 سال قید اس کو کرو گے نا، اس کو آپ جیل میں رکھو گے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے. وہ بدبخت جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھ کے جیل میں بیٹھ کے کالا جادو شروع کر دے گا. تو حکومت کو چاہیے کہ ایسے عامل، ایسے بابے جو کالا جادو کرتے ہیں اور جن کے یہ فیس بک پر اشتہار چل رہے ہیں، انسٹاگرام پہ اشتہار چل رہے ہیں، ان کو پکڑے. ان کو پکڑ کے ان کے جو وہ جہاں پر یہ کالا جادو کرتے ہیں نا، بیٹھ کے جہاں پر یہ چلے کاٹتے ہیں اپنے آستانوں پر، ان کو وہیں پر سرعام پھانسیاں دے، تاکہ جو دوسرے لوگ کالا جادو کرتے ہیں ان کے لیے عبرت ہو کہ بھائی کوئی قید نہیں، کوئی جرمانہ نہیں، سیدھی سیدھی پھانسی ہے. یہ بیماری ایسے نہیں ختم ہونی. دیکھیں کالا جادو کبیرہ گناہ ہے، شرک ہے. جو کرواتا ہے، وہ جو کرتا ہے، اگر وہ دنیا میں توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ معافی دے سکتے ہیں. اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو مرنے کے بعد جو کروانے والا ہے وہ جہنم میں جائے گا، اپنی سزا کاٹے گا. جو کرنے والا ہے، جو عامل ہے، ٹھیک ہے، اس نے اگر توبہ نہیں نہ کی دنیا میں، وہ مرنے کے بعد رہے گا ہی جہنم میں، کیونکہ شرک کی معافی نہیں ہے. تو خدا کے لیے آپ کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، استخارہ خود کیجئے. پیارے رسول کی پیاری دعائیں کتاب ہے، کسی بھی اسلامک بک سینٹر سے آپ کو مل جائے گی، اچھے مکتبے سے. اس میں استخارے کا طریقہ بتایا گیا ہے، استخارے کی دعا بتائی گئی ہے. 2 نفل پڑھیں اور خود استخارہ کریں، مت جائیے جالی جاہلوں کے پاس، بابوں کے پاس، ان غلاظت کے ڈھیروں کے پاس. استخارہ خود کیجئے. آپ کا خامد آپ کو اہمیت نہیں دیتا. نماز پڑھیے، قرآن پڑھیے، تہجد پڑھیے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دلوں میں نرمی ڈال سکتا ہے، پیار ڈال سکتا ہے. یہ اللہ کے اختیار میں ہے، ٹھیک ہے جی. تو آپ کی ساس آپ سے اچھا سلوک نہیں کرتی، آپ اپنی ساس کو راضی کیجئے. آپ نماز پڑھیے، قرآن پڑھیے، صبح شام کے اذکار کیجئے. گھر میں سورہ البقرہ کی تلاوت لگائیے، شرائم کی آواز میں، ڈیلی بیس پہ قاری عبد الباسط مصری کی آواز میں تلاوت لگائیے. اللہ کو راضی کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کے سسرال والوں کو، آپ کے گھر والوں کو آپ سے راضی کرنے کی اللہ تعالیٰ یہ قدرت رکھتے ہیں. اللہ ان کے دل موم کر دے گا، اللہ ان کے دل نرم کر دے گا. مت اپنا ایمان خراب کیجئے، اپنا پیسہ برباد کیجئے، اپنا ٹائم برباد کیجئے، مت اپنی آخرت تباہ کیجئے، برباد کیجئے. اللہ سے تعلق مضبوط کیجئے، استخارہ خود کیجئے اور ان شیطانوں سے بچیے. قبرستان میں بیٹھ کے یہ لوگ اس طرح کے غریز کبھی فیل کرتے ہیں تو کرنے والوں کروانے والوں کو بھی ٹھکانا جہنم ہے. اور جو لوگ کرواتے ہیں ان کی بھی موت بڑی دردناک، بڑی اذیت ناک ہوتی ہے. سروس ہاسپٹل کی میں نے آپ کو مثال دے دی. ان ڈاکٹر صاحب کی جو ویڈیو ہے وہ یوٹیوب پر اب بھی موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جب بھی موت دے ایمان کی حالت میں دے. اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ توحید پر موت دے. اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب کرے. آپ کا بہت شکریہ. اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے، شیئر کر دیجیے، سبسکرائب کر دیجیے. اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے زیادہ آسانیاں پیدا کرے، ان آسانیوں کو زیادہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق دے. اللہ